اسلامی عقیدہ کے مطابق جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا جسم مٹی میں رہ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کی ابدی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی ہے، عمل کی زندگی ہے، اختیار کی زندگی ہے، جبکہ موت کے بعد کی زندگی جزا اور سزا کی زندگی ہے۔ اس بنیادی اصول کو سمجھے بغیر اس سوال کا درست جواب نہیں مل سکتا کہ کیا روح مرنے کے بعد روزہ رکھتی ہے یا عبادت کرتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ عبادات جیسے نماز، روزہ، ذکر اور حج انسان پر اس وقت فرض ہوتے ہیں جب وہ زندہ ہو، عاقل ہو اور جسمانی و ذہنی طور پر مکلف ہو۔ عبادت کا تعلق نیت، ارادہ اور جسمانی عمل سے ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے انسان کو کھانے پینے اور خواہشات سے رکنا پڑتا ہے، نماز کے لیے قیام، رکوع اور سجدہ کرنا ہوتا ہے، ذکر کے لیے مال کا مالک ہونا ضروری ہے۔ یہ سب چیزیں جسم اور دنیاوی زندگی سے وابستہ ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اختیار کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا دفتر بند کر دیا جاتا ہے اور وہ برزخ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے جہاں نئے اعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جب کسی انسان کو موت آتی ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، مگر اسے جواب دیا جاتا ہے کہ ہرگز نہیں، اب واپسی ممکن نہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عمل کی مہلت صرف دنیا تک محدود ہے۔ مرنے کے بعد روح نہ تو نئی نماز ادا کرتی ہے، نہ روزہ رکھتی ہے، نہ کوئی اور عبادت کرتی ہے، بلکہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کے نتائج کا سامنا کرتی ہے۔ اگر وہ نیک تھی، ایمان والی تھی، اللہ کی اطاعت گزار تھی تو اسے راحت، سکون اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اگر وہ گناہگار تھی، اللہ کی نافرمان تھی تو اسے برزخ میں تنگی اور عذاب کا سامنا ہو سکتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ مومن کی روح کو سبز پرندوں کے قالب میں جنت میں رکھا جاتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے، جبکہ کافر اور فاسق کی روح کو سختی کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ روح خود سے عبادت کرتی رہتی ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ کیفیت ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا روح اللہ کی تسبیح کرتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مخلوق اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس عمومی تسبیح کا تعلق فطری نظام سے ہے، نہ کہ اس طرح کی اختیاری عبادت سے جیسے انسان دنیا میں کرتا ہے۔ دنیا کی عبادت کا اصل مقصد امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا تاکہ وہ خیر اور شر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر روزہ رکھتا ہے، نیند اور آرام کو چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، مال کی محبت کو چھوڑ کر ذکر دیتا ہے، وہ اپنے ایمان کا عملی ثبوت دیتا ہے۔ موت کے بعد یہ امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ اب نہ شیطان کا وسوسہ ہے، نہ نفس کی کشمکش، نہ دنیا کی آزمائش۔ اب صرف حساب اور نتیجہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل آسان ہو گئی تو آگے کے مراحل بھی آسان ہوں گے، اور اگر یہ مشکل ہو گئی تو آگے کی منزلیں بھی سخت ہوں گی۔ مرنے کے بعد روح کا سب سے بڑا سہارا اس کے دنیاوی اعمال ہوتے ہیں۔ اگر اس نے نماز کی پابندی کی، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ کیا، لوگوں کے حقوق ادا کیے تو یہی اعمال اس کے لیے نور بن جاتے ہیں۔ اگر اس نے ظلم کیا، حق تلفی کی گناہوں میں زندگی گزاری تو یہی اعمال اس کے لیے اندھیرا بن جاتے ہیں۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال ایک خوبصورت شکل میں آ کر اس کا ساتھ دیتے ہیں اور بدمالی کی صورت میں بدصورت شکل میں سامنے آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل سرمایہ عمل ہے، نہ کہ موت کے بعد کی کوئی نئی عبادت۔ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد انسان کو زندہ لوگوں کی دعا پہنچتی ہے؟ اس کا جواب ہاں میں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: سواد قاف جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد خود روح کوئی نیا عمل نہیں کرتی، بلکہ زندہ لوگوں کی دعا اور اس کے اپنے سابقہ اعمال اسے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے مسجد بنوائی، کنواں کھدوایا، دینی مدرسہ قائم کیا، کوئی نیک کام شروع کیا جو اس کے بعد بھی جاری رہا، تو جب تک اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے گا اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔
لیکن یہ اس کے دنیا کے کیے ہوئے عمل کا تسلسل ہے، کوئی نیا عمل نہیں۔ اسی طرح اگر اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرے، قرآن خوانی کرے، صدقہ کرے، تو اللہ کے حکم سے اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ برزخ کی زندگی ہمارے لیے غیب ہے، ہم اس کی مکمل کیفیت نہیں جانتے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ وہاں دنیا جیسی عبادات نہیں ہوتی۔ وہاں نہ فجر کا وقت ہوتا ہے، نہ افطار کا، نہ سحر کا، نہ رمضان کا مہینہ۔ یہ سب دنیا کے نظام سے وابستہ ہے۔ روزہ سورج کے طلوع و غروب کے ساتھ مربوط ہے، جبکہ برزخ کی دنیا کا نظام مختلف ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ موت کے بعد مکلفیت ختم ہو جاتی ہے۔ مکلف وہ ہوتا ہے جس پر شریعت کے احکام لاگو ہوں۔ موت کے بعد انسان مکلف نہیں رہتا، البتہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد حساب ہوگا، اور پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، جہاں جزا و سزا ابدی ہوگی۔ اس ساری وضاحت کا خلاصہ یہ ہے کہ روح مرنے کے بعد روزہ نہیں رکھتی، نماز نہیں پڑھتی، کوئی نئی عبادت نہیں کرتی، بلکہ اپنے دنیا کے اعمال کے مطابق حالت میں رہتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی موجودہ زندگی کی قدر کرے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ جب موت آ گئی تو عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے اپنے اعمال درست کر لے، حقوق العباد ادا کرے، گناہوں سے توبہ کرے، نماز اور روزے کی پابندی کرے، اور اپنے لیے ایسا سرمایہ جمع کرے جو قبر میں کام آئے، کیونکہ قبر میں نہ مال ساتھ جائے گا، نہ اولاد، نہ شہرت، نہ عہدہ، صرف عمل ساتھ جائے گا، اور یہی عمل روح کے لیے راحت عذاب کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اور دنیا کی زندگی اس کی تیاری کا موقع ہے، اور ہمیں اس موقع کو ضائع کرنے کے بجائے اسے عبادت، نیکی اور تقوی میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔